نمبر 41 دعا کی عادت بنائیں۔ بات چل رہی تھی کہ کامیاب استاد کے اوصاف کیا ہیں، تو ان میں 41ویں نمبر پر استاد کا وصف یہ ہے کہ وہ دعا کی عادت بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر مشکل موقع پر استاد دعا کرتا رہے۔ اگر کتاب نہیں سمجھ آ رہی تب بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کتاب کو سہل کرے اور طلبہ کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو۔ اور اسی طرح اپنے حافظے کے لیے بھی انسان اللہ سے دعا کرتا رہے۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ متوفی 792 ہجری، ان کا واقعہ علامہ ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ متوفی 1089 ہجری کی کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے جو مشہور واقعہ ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ بڑے کن ذہن تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو تکرار کرتے تب بھی سبق سمجھ نہ آتا، لیکن یہ محنت کرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ ایک دن رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھی یہ کہتا ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ سے آؤ ذرا تفریح کر کے آتے ہیں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے سبق یاد نہیں، میں تفریح کے لیے کیسے جاؤں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ وہ ساتھی کہتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ایک دم اٹھ کر دوڑتے ہوئے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتزانی ہم تجھے بلا رہے ہیں، تم نہیں آ رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میرا ذہن بہت کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ تفتزانی کے حافظے میں اتنا اضافہ کر دیا، صلاحیت اور استعداد اس قدر بڑھ گئی کہ وہی تفتزانی رحمہ اللہ جو سبق نہیں سمجھتے تھے، آج اللہ نے پھر بعد میں ایسی صلاحیت دی، انہوں نے ایسی کتابیں لکھیں، آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں علماء نہیں سمجھتے، کہ کل تک جو سبق نہیں سمجھ رہا تھا استاد کے درس میں، اگلے دن جب درس میں آتا ہے تو استاد سبق پڑھا رہے، ہر اگلی عبارت پہ وہ اشکال کر رہے، تو استاد بھی سمجھ گئے شاید کوئی وجہ بنی ہے۔ یہ طالب علم تو بڑا کن ذہن تھا، جب انہوں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت بھی دی ہے کہ درس نظامی میں سب سے زیادہ کتابیں جن کے نصاب میں شامل ہیں وہ علامہ تفتزانی کی۔ تہذیب متن انہی کا ہے، مختصر المعانی ہے، مطول جو پڑھائی جاتی ہے سرحد میں وہ بھی انہی کی کتاب ہے، تلویح بھی انہی کی کتاب ہے۔ اسی طرح عقائد پر بھی انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت دین کی خدمت لی ہے، اور شرح عقائد بھی علامہ تفتزانی کی ہے۔ تو میں نے ایک بات یہ عرض کی، 41ویں نمبر پر دعا کی عادت بنائی جائے۔ اگر کتاب سمجھ نہیں آ رہی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اور اس فن کو ہمارے لیے سہل کرے۔ اسی طرح طلبہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا رجوع اللہ ہوگا اتنا تدریس میں قبولیت زیادہ ہوگی اور اس کا نفع عام ہوگا۔ نمبر 42 طلبہ کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ طلبہ کی عزت نفس مجروح نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے ہر طالب علم کی، ہر شاگرد کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے۔ اب کلاس میں اگر اس کی عزت کو استاد مجروح کرے اور سب کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے تو اس سے طالب علم کے دل میں استاد کی عزت اور مقام باقی نہیں رہتا، اور یہ اس سفر میں اس کے لیے پھر بہت نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جتنا پیار اور محبت سے سمجھایا جائے گا طالب علم اتنا بات کو جلدی سمجھے گا۔ اگر اسے تنہائی میں بلا کر اور اس کی جو کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کر دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ بھری کلاس کے اندر اسے رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ عزت نفس مجروح نہ کریں، اسی پر ایک واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز کے بعد ایک شخص آیا اور وہ آ کر کہنے لگا مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا گھر سے بھاگا ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا وہ گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ گھر سے کیوں بھاگا؟ تو اس نے کہا وہ اس لیے بھاگا کہ کئی دن سے اسکول اور مدرسے نہیں جا رہا تھا، تو میری گھر والی نے اپنے بھائی کو یعنی بچے کے ماموں سے کہا کہ تم جا کر اس پہ سختی کرو اور یہ اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا۔ تو اب وہ جو ماموں تھا وہ بچہ کھیل رہا تھا، 10 سے 12 سال اس کی عمر تھی،
تو کھیلنے کے دوران یہ گیا اور اس نے جا کر اس بچے کے ازار شلوار نیچے اتار دی۔ جب ازار اتاری تو اب اس کی ایک عزت نفس ہے اور وہ سب کے سامنے مجروح ہو گئی، اور انہوں نے اتار کر اسے ذلیل کیا، تھپڑ بھی 2 مارے۔ تو اب یہ ماموں تو آ گیا اور اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے ہوئے کہ میں نے آج اس کی پٹائی بھی کی اور میں نے اس کو بے عزت بھی کر دیا۔ اب تھوڑی دیر گزر گئی، بچہ گھر نہ لوٹا، وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی، لیکن وہ بچہ گھر نہ آیا۔ جب اس کا والد کام سے آیا تو والد کہتے ہیں مجھے والدہ نے کہا کہ آج بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں تلاش کرنے لگا تو ملا ہی نہیں۔ کہا وہ وقت ہے، ابھی کا وقت ہے، تقریباً 7 مہینے ہو گئے تھے اس وقت، کہا کہ وہ بچہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یعنی میں ایڈی سینٹروں میں بھی گیا کہ ہو سکتا ہے بچہ وہاں ہو، مشہور جو اسکول تھے یا مدارس تھے یا جہاں بچوں کا جمع ہونے کا امکان تھا میں وہاں بھی پہنچا، میں اسٹیشنوں پر بھی گیا ہوں، اور کہا جہاں شادی ہالوں کے باہر کسی نے کہا فلاں فلاں جگہ میں بچے ہوتے ہیں میں وہاں بھی گیا، فٹ پاتھوں پر بھی میں نے رات کو چکر لگائے ہیں، یہاں تک کہ کوئٹہ تک وہ تلاش کرتے ہوئے گیا۔ اور اس نے کہا میں دن رات ہو گئے تلاش کر رہا ہوں، اس کی جو والدہ ہے رو رو کے اس کا برا حال ہے، ذہنی مریض بن چکی ہے، اور جتنا میں نے کمایا تھا 7 مہینے سے لگا چکا ہوں، لیکن اب تک کوئی بچے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اب پیچھے وجہ کیا بنی؟ عزت نفس مجروح کی۔ تو ہر ایک کی ایک عزت نفس ہے، اس لیے استاد طالب علم کی کبھی عزت نفس مجروح نہ کرے۔ آپ سارے علماء ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آگے تدریس کا موقع دے، کسی بھی طالب علم کو پیار سے سمجھائیں۔ محبت کی زبان انسان جلدی سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے 10 سال گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال کتنا بڑا دور ہے، اور وہ بچے تھے، بہت مرتبہ حضور کے مزاج کے خلاف بھی کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہ کہا۔ تو اس لیے محبت اور شفقت کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہو طالب علم کو سمجھائیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کلاس میں کبھی اس کو ذلیل نہ کریں، بے عزت نہ کریں، رسوا نہ کریں، کلاس سے باہر نکال دینا، مرغا بنا دینا، کتابیں سر پہ رکھ دینا اور حلق کروا دینا، اس طرح کی جو سزائیں ہوتی ہیں اس سے طالب علم کے دل میں محبت نہیں آتی، نفرت آتی۔ تو میں نے جیسے کل ایک بات عرض کی تھی کہ طالب علم کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے جیسے انسان اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو اپنی اولاد کا درجہ دے گا تو پھر وہ استاد کو اپنے والد کا درجہ دیں گے۔ نمبر 43، غیر مناسب الفاظ اور برے القابات سے گریز کیا جائے۔ غیر مناسب الفاظ اور برے القابات سے گریز کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے بسا اوقات استاد نادانی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو مہذب الفاظ نہیں ہوتے، یا برے القاب کہہ دیتا ہے، جیسے بعض کہہ دیتے ہیں یہ طالب علم ذلیل ہے، کمینہ ہے، اور اس طرح کے نازیبہ جملے کہتے ہیں جس سے اس کے دل میں عزت باقی نہیں رہتی۔ عموماً یہ حفظ کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ استاد سے بہت سیکھتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں 10 سال 12 سال عمر ہوتی، اب استاد جو لقب کلاس میں کہہ رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ بچوں کو جس نام سے پکارتا ہے، جو زبان استاد استعمال کرتا ہے، حفظ اور ناظرے کے بچے وہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب وہ گھروں میں لوٹ کر جاتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے استاد کرتا تھا، وہ تو استاد کی ہر بات کو لیتے ہیں اور ان کا زیادہ وقت استاد کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے جب میں ناظم تعلیمات تھا تو اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک طالب علم کے والد آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں آپ کے یہاں میرا بچہ پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے مدرسے میں، لیکن یہ کہ بچہ جب تک اسکول پڑھتا تھا اس کی گفتگو اچھی تھی، اب جب یہاں حفظ میں لگا ہے گھر آتا ہے تو کہتا ہے کمینے، ذلیل، رسوا، یوں اس طرح کے الفاظ غیر مہذب کہتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، کبھی گالی بھی دے دیتا ہے۔ تو کہا ماشاءاللہ پڑھ تو اچھا رہا ہے لیکن تربیت میں کمی ہو رہی ہے، اور کہتا میں یہ جو سمجھتا ہوں شاید اس کا جو پڑھانے والا استاد ہوگا وہ یہ جملے کہہ رہا ہوگا اور یہ وہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے، ورنہ یہ جب تک ہمارے گھر کے اندر ہوتا تھا، وقت گزرتا تھا، اس کی ایسی گفتگو نہیں تھی جو گفتگو اس کی آج ہے۔ تو وجہ اس کی واقعی یہ بنتی ہے کہ بچہ جو حفظ میں ہوتا ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے گزار رہا ہے استاد کے پاس، گھر کے اندر تو وہ جاتا نہیں، ہفتے کے بعد جاتا ہے، تو اب آیا وہ ساری باتیں کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ مطالعہ تو وہ نہیں کر رہا، باہر اس کا وقت نہیں گزر رہا، زیادہ یہاں گزر رہا ہے۔ تو اس لیے استاد کی جو گفتگو جتنی سنجیدہ ہوگی، استاد کی زندگی میں جتنا تقویٰ ہوگا، الفاظ کے چناؤ کے اندر جتنا وہ مہذب الفاظ چنے گا، طالب علم اس سے سیکھے گا۔
اس لیے انسان غیر مہذب الفاظ نہ کہے کلاس میں، کسی کو برے لقب کے ساتھ پکار دینا قرآن بھی منع کرتا ہے، کسی کو ٹگنا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، کسی کے کان چھوٹے، اس طرح یہ تو اللہ کی خلقت پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو احسن تقویم، بہترین سانچے میں بنایا، تو اس لیے اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے وہ خوبصورت ہے۔ ہر انسان کو دیکھا جائے نا، یعنی کوئی بھی انسان ہے اس کو اس کے والدین کی نگاہوں سے دیکھو، وہ اس کی نظر میں کتنے خوبصورت ہے۔ ہمیں بظاہر اگر وہ بدصورت نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ سے پوچھو، ان کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر مجھے یا آپ کو وہ پسند نہیں ہے، مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کے ہاں بھی پسند نہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی صورت اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان سے کام بڑے بڑے لے لیتا ہے۔ تو صورت کا اچھا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام تھے، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا۔ حضرت لقمان سیاہ فام تھے، حبشی تھے، لیکن اللہ نے کیا مقام ہے۔ آج قرآن میں تذکرہ ہے، پوری سورت حضرت لقمان کے نام پر موجود ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اصل رنگت کا سفید یا سیاہ ہو جانا یہ معیار نہیں ہے۔ بیت اللہ کا کپڑا سیاہ ہے لیکن ہر آدمی اس کو چومتا ہے، کفن کا کپڑا سفید ہے لیکن کوئی اتنی پسند اس کو نہیں کرتا، ہر ایک آدمی اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو معیار سفیدی یا سیاہی نہیں ہے، معیار عمل ہے۔ تو طالب علم کے عمل پر توجہ دینی چاہیے، بظاہر وہ جیسا بھی کیسا کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات شکل اچھی نہیں ہوتی، اللہ کام بڑے لے لیتا ہے۔ امام جاحظ رحمہ اللہ متوفہ 255 ہجری بڑے بدصورت تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں جملہ کہا گیا لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاحظ، کہ اگر خنزیر کو مسخ کرو گے تو وہ بھی امام جاحظ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن اللہ نے اسے کمال ایسا دیا تھا کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں البیان والتبیین، کتاب البخلاء، کتاب الحیوان، المحاسن والازداد، آج ادب کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو امام جاحظ کی کتابیں پڑھتا ہے۔ تو بہرحال کمال ایسی چیز ہے جو انسان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتی ہے، علمی کمال انسان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو طالب علم میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی تو اس کو کبھی برے لقب کے ساتھ یا برے الفاظ میں نہ پکاریں، محبت کے ساتھ اچھے الفاظ میں پکاریں، تو انشاءاللہ اس کے دل میں استاد کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ ابھرے گا۔ نمبر 44، طلباء کے لیے دعا کرتے رہیں۔ طالب علموں کے لیے، شاگردوں کے لیے استاد دعا کرتا رہے۔ استاد کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ انہیں قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، دعوت الوالد لولدہ ودعوت المسافر ودعوت المظلوم۔ اب والد کی دعا اولاد کے لیے تو جس طرح حقیقی والد دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، اسی طرح استاد ایک روحانی والد ہے، وہ بھی اگر شاگردوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے۔ تو استاد کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اس لیے کوئی طالب علم کمزور بھی ہو اسے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس سے مایوس نہ ہو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس سے دین کا بہت بڑا کام لے لے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ اللہ کے ہاں تو استعداد نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تقوی معیار ہے، اس لیے طلباء کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نمبر 45، حتی الامکان طلباء کا اخراج نہ کریں۔ کسی طالب علم کو مدرسے سے نہ نکالیں۔ جب وہ ایک دفعہ مدرسے کے ماحول میں آ گیا، اس نے حفظ کیا، پڑھا، تو بھلے اگر اس کی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی عملی اعتبار سے ہے بھی تو کوشش کریں اس کو سمجھائیں، تنہائی میں سمجھائیں، ایک استاد سمجھائے، دوسرا سمجھائے، مختلف پہلوؤں سے سمجھائیں، مختلف اساتذہ اکرام سمجھائیں، ان کے سرپرستوں کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، یعنی مختلف زاویوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اخراج نہ کریں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس طالب علم کا اخراج ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر عموماً وہ دینی تعلیم سے رہ جاتا ہے، اور ایسا جب وہ رہتا ہے تو نہ وہ دین کا ہوتا ہے نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے۔ اب اس نے آدھا پڑھا ہوتا ہے، آدھا چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ اس لائن کا رہتا ہے نہ اس لائن کا رہتا ہے، اور پھر یہ نافرمانی میں، گناہوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور ایسے طالب علم کے دل میں نہ پھر علماء کے لیے توہین اور دینداروں کے لیے بڑے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں کہ میں پڑھنے والا تھا اور مجھے مدرسے سے نکالا گیا۔ تو بہرحال اس کی غلطی بھی ہوگی، لیکن وہ اپنے اساتذہ کو اور پھر علماء کو جب بھی بات کرے گا تو تان تشنی کا نشانہ بنائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کسی طالب علم کے اخراج میں جلدی نہ کی جائے۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ان کے فتاوی اس وقت چھپے ہوئے ہیں۔
تو ان کا ایک واقعہ تھا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، وہ ریاض کے اندر پڑھتا تھا اور بڑا ہی کمزور بھی تھا. تو اساتذہ نے مشورہ کر دیا کہ یہ پڑھنے میں بھی کمزور ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے. تو انہوں نے مشورہ کر کے اس کا اخراج کر دیا. اور اب چونکہ یہ اس وقت بڑے تھے، مدرسے کے محتمم تھے، صرف ان سے دستخط باقی تھا کہ طالب علم کا اخراج ہوا ہے. سب اساتذہ کی رائے یہ ہے. تو جب ان کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا اس طالب علم کو نہ نکالو. تو انہوں سب نے کہا حضرت وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا اسے میری طرف بھیجو. مولانا عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور تنہائی میں سمجھایا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہو پڑھنے کے لیے. وہ افریقہ سے آیا تھا. تو پڑھنے کے لیے آئے ہو اور آپ اپنا قیمتی وقت اس میں ضائع نہ کرو، آپ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے گا، آپ سے دین کے کام لے گا. تو یہ بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کی اسی کے سامنے، اور دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بڑا کام لے اور تمہارے فیض کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پھیلائے. تو جب استاد نے اس کے لیے اتنی دعائیں کی، اب استاد بھی بڑی عمر کے اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم، تو انہوں نے پھر کہا استاد جی میں محنت کروں گا، مجھے نہ نکالیں. انہوں نے نہیں نکالا. اب یہ پڑھتا رہا. عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک عرصہ دراز کے بعد میرا افریقہ چکر لگا. تو میں جب وہاں پر پہنچا تو مختلف جگہ بیانات تھے. کرنے کے بعد مجھے ایک ساتھی نے کہا یہاں ایک بہت بڑا عالم ہے اور اس سے بڑی ہدایت پھیل رہی ہے، سینکڑوں لوگ دین کی طرف آ گئے. اس نے ایک بڑا ادارہ بنایا ہے، بہت سی مسجدیں اس نے تعمیر کر دی ہیں، جوانوں میں بھی کام کر رہا ہے، لڑکوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی، نوجوان نسلوں کے دین کو محفوظ کر رہا ہے اور دین کا بڑا داعی ہے. یہ فرماتے میرے دل میں بڑی بات آ گئی کہ میں بھی اس سے ملوں کہ جو اتنا کام کر رہا ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر اس سے وقت لے لو کہ ان سے جو ہے نا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ملنا چاہ رہے ہیں، ان سے کہو مجھے ملاقات کا ٹائم دے دو. اب جو شخص جو تھا وہ گیا ان کے پاس، ان سے کہا کہ بھئی اس طرح حضرت آئے ہوئے اور وہ آپ سے ملاقات کا وقت چاہ رہے ہیں. اب وہ ان کے یہی شاگرد تھے. اس نے کہا وہ تو میرے استاد ہیں، تو میں خود ان کے پاس چل کر آؤں گا. اسی ٹائم ان کے ساتھ گاڑی میں آیا حضرت کے پاس، اور ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں اور وہی طالب علم تھا جن کو استاد اخراج کر رہے تھے، اور آپ نے مجھے قریب بلا کر میرے لیے دعا کی تھی، تو اس وقت سے میں نے پڑھائی شروع کی، میں وہی طالب علم. تو حضرت فرماتے ہیں پھر وہ مجھے گاڑی میں لے کر گیا، اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا واقعی اس نے پورے علاقے کا رخ تبدیل کر دیا تھا. علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد، ایک بڑا ادارہ قائم کیا تھا، اور اس مسجد کی کئی شاخیں اس نے قائم کر دی، کئی جگہ مکتب بنا دیے، پورے علاقے کی فضا بدل دی تھی. اللہ تعالیٰ اس سے دین کا بڑا کام لے رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے اس کی کارگزاری سنی تو میں نے سر جھکایا، آنسو بہانے لگ گیا، اور میں سوچنے لگا شاید یہی عمل میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، طالب علم کا اخراج نہ کرے. کوئی کمی کوتاہی نظر بھی آ جائے آپ اس کو سمجھا لیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے سمجھانے سے طالب علم استاد کی بات بہت لیتا ہے، اور استاد اگر اس کے لیے 2 جملے دعا کے کہہ دے، چائے منگا لے، کھانا کھلا لے، کچھ اس کو نقدی رقم دے دے، تو اس کا دل فوراً ہی آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے مدارس کے ماحول میں عقیدت اور محبت بہت زیادہ ہے. اسکول کالج میں یہ عقیدت محبت کے جذبات نہیں ہے جو ہمارے مدارس کے ماحول میں، کہ ایک طالب علم استاد کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا کن ذہن کیوں نہ ہو، لیکن استاد کی عقیدت اور محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے ایک بات یہ عرض کی، اخراج سے بچنا چاہیے. آپ میں سے اگر کوئی آگے جا کر محتمم بنے، ناظم بنے، تو کوشش یہ کرے جہاں تک ہو سکے اخراج نہ کرے، اصلاح کی کوشش کرے. نمبر 46، طلباء کے حق میں دعائیہ کلمات کہتے رہیں. جب بھی طالب علم کوئی خدمت کرے نا، دعائیہ کلمہ کہیں. مثلا کوئی طالب علم آپ کے جوتے اٹھا لیتا ہے، جزاک اللہ خیرا. کوئی آپ کے لیے کوئی چائے لے آتا ہے، سامان اٹھا لیتا ہے، کتابیں آپ سے لے لیتا ہے، کوئی بھی خدمت کر لیتا ہے، دعا کر دیں اللہ آپ کو عزت عطا کرے، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. استاد کے تو یہ سمجھو 2 جملے ہوں گے، تو قبولیت کا وقت ہوگا، اس کے حق میں قبول ہو جائیں گے، اور پھر اس طالب علم کے دل میں محبت بڑی پیدا ہو جاتی ہے، وہ استاد کے لیے پھر اور زیادہ خدمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہم دعا کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں. ایک طالب علم بڑی محنت کرے گا، بڑی محبت کرے گا، ہر قسم کی خدمت کرے گا، لیکن استاد کبھی اس کے لیے دعائیہ 2 کلمے نہیں کہتا. تو دعائیہ کلمات کہنے چاہیے. اس سے طالب علم میں محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، استاد کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنے لیے فخر بھی سمجھتا ہے، فلاں موقع پر میرے استاد نے میرے لیے یہ دعا کی تھی. نمبر 47، طلباء کی مالی امداد کرتے رہیں. مالی امداد کرتے رہیں. بہت سے طالب علم بڑے کن ذہن ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں.
یعنی ان کو اخراجات گھر سے نہیں آ رہے ہوتے، اور بعض کے والدین مالی اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خرچہ نہیں بھجوا سکتے، عموماً بلوچستان کے طلبہ، اور یا یہ ہے کہ سرحد کے، افغانستان کے، اس طرح کے جو دور دراز سے آتے ہیں ان کے پاس اخراجات ماہانہ نہیں آتے۔ اس طرح کوئی طالب علم اگر استاد کی نظر میں ہو تو ضرور ان کے ساتھ مالی تعاون کرے، لیکن تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں ان کے ساتھ کرے۔ طالب علموں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تدریس کی۔ 2011 سے لے کر آج تک اس 10 سال کے عرصے میں ایک بات جو میرے مشاہدے میں، تجربے میں ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے اور طلبہ سے دعا کروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مشکل کو دور کیا۔ طالب علموں میں بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ لوگ مسافر ہیں، مہمانان رسول ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ان کا سارا وقت مسجد کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں گزرتا ہے، بھلے ہو سکتا ہے وہ ذہانت میں کمزور ہوں، لیکن عند اللہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علموں کے بارے میں کبھی بدگمانی بھی نہ کرے، مایوس بھی نہ ہو، اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرے اور ان کے ساتھ مالی امداد کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس ٹائم میں سابیہ دورے میں بنوری ٹاؤن جاتا تھا، وہ مجھے اس وقت 1000 روپے خرچہ ایک دن کا دیتے تھے، یعنی 2009 میں اور 2008 میں۔ اس ٹائم 1000 روپے کی بھی مالیت تھی، آج سے 10-12 سال پہلے 1000 روپے بہت بڑی چیز تھی۔ ایک دن کا 1000 روپے تو مہینے کے 30,000 روپے بنتے تھے۔ لیکن الحمدللہ جتنی رقم وہ دیتے تھے، یا تو میں طلبہ میں دیتا تھا، یا جو بچ جاتے تھے کتابیں خریدتا تھا۔ متوسطہ سوم سے لے کر دورہ حدیث تک بہت سارے ساتھی ایسے تھے جو بڑے کمزور تھے مالی اعتبار سے، اور ان کے لیے گھر سے خرچہ نہیں آتا تھا۔ ہمارے 2 ساتھی افغانستان کے بھی تھے، سال بھر یہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی خرچہ نہیں آتا تھا، تو میں ہر ہفتے جتنا ہوتا 1500-2000 روپے ان کو دے دیتا۔ اس طرح اور بھی بہت سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج عزت دی ہے، 2 حرف بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں ان ساتھیوں کی دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مجھے امیر صاحب ہم آپ کے لیے رات کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ انسان بلندیوں پہ نہ صرف ڈگریوں سے نہیں پہنچتا، یہ کاغذ کے پرزے تو سب کے پاس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر ایک آدمی عزت کو نہ پائے تو شاید دنیا میں اس کے پیچھے کسی کی دعا نہیں، ورنہ دعائیں انسان کو بہت بلندی پر پہنچا دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اسی طرح طلبہ کی دعائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیے اس کو عیاشی میں نہ لگائیں، اللہ نے مال دیے طلبہ پہ خرچ کرے، مستحق طلبہ کے ساتھ الگ سے تعاون کرے۔ اب بھی معمول ہے کوئی طالب علم اس طرح مسجد میں آ جاتا ہے، اور یا یہ کہ انفرادی ملتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے اس کی مالی وسعت نہیں، تو کوشش کرتا ہوں تعاون کروں۔ تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے تو حسب توفیق تعاون کیا کریں، اس سے مال میں بھی برکت ہوگی، اور طالب علم جتنا سبق پڑھے گا اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جو آپ کے لیے دعا کرے گا وہ قبولیت کا وقت ہو تو عند اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے مستقبل میں بڑا کام لیتا ہے۔ طلبہ کی دعائیں، والدین کی دعائیں، اس لیے والدین بھی حیات ہوں ان کی بھی خدمت کی جائے، ان سے بھی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعا بھی فوراً عرشوں تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 48، طلبہ کو کبھی جھڑکے نہیں۔ جھڑکے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے طالب علم اگر کوئی بات پوچھ رہا ہے، اب اس پہ ایک دم سختی کر دینا، سخت زبان پہ کہہ دینا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کوئی سوال پوچھنے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، کوئی تعبیر پوچھنے آیا، اگر آپ کہیں جلدی میں ہے یا کہیں سفر ہے یا ملاقات ہے تو محبت سے 2 جملے کہہ دیں کہ میں اس وقت جلدی میں ہوں، کل آپ کو بتا دوں گا، میں نے کہیں کام سے جانا ہے، فارغ نہیں ہوں، کل فلاں وقت آپ کو بتا دوں گا۔ اب بجائے اس کے غصہ کرنا، جھڑکنا، اس سے اس کے دل میں نفرت آتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ طلبہ میرے پاس آ رہے میری جوتیاں اٹھا رہے ہیں، ورنہ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ذرا ہم باہر گھومیں، ہماری طرح کے انسان ہے گٹر صاف کر رہے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہوتے لوگوں کے آگے ملازمت کام کر رہے ہوتے، اور صبح سے شام تک دوسروں کے برتن دھو رہے ہوتے، ایک کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، دوسرے کے سامنے کتنی باتیں سناتے، اور 3000-4000 کی تنخواہ پر وہ اپنے آپ کو کتنا بے عزت کر رہے ہوتے۔ لیکن آج یہ اللہ نے ہمیں اگر عزت دی اس مقام پر تو ہم کسی کو جھڑکے نہیں، غصہ نہ کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ اسی طرح بعض طلبہ مصافحہ کرنے آتے ہیں محبت سے، تو اب بعض استاد ہوتے ہیں وہ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے اور ایک دم تکبرانہ چہرہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس قابل بنایا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے،
اللہ نے اس قابل بنایا کوئی آپ سے وقت لے کر آپ کی صحبت میں آ رہا ہے، کوئی آپ سے ملاقات کا ٹائم مانگ رہا ہے تو ٹائم دیا کریں۔ عموماً یہ دیکھا ہے ہمارے ہاں جب کوئی بڑا عالم بن جاتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے نا، تو غیر شعوری طور پہ اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آتا وقت نہیں دیتے، کوئی مصافحہ کرنے چاہتا ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے، کوئی محبت سے کوئی کتاب پر سائن کروانے لگتا ہے، کوئی اصلاحی کوئی جملہ کہ آپ اس پہ لکھ دیں تو اس سے گریز کرتا ہے، کوئی وقت مانگتا ہے 5 سے 6 منٹ وقت نہیں دیتے۔ آپ کی مصروفیات بھی ہیں لیکن آپ مہمان کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس وقت مقرر پر مہمان آئے تو اس کی عزت کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے وقت دے دیتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے۔ ایک آدمی 2-2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ آگے سے اپنی مصروفیت کا بہانہ، کیا مصروفیت؟ موبائل کی مصروفیت، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ کی مصروفیت، اور اس کی وجہ سے آپ نے اس کے 2 گھنٹے کے سفر کو، پھر وہ اکیلا بدزن نہیں ہوتا، وہ کئی اور ساتھیوں کو بھی کہتا ہے، تو پھر اس طرح بہت سارے لوگ بدزن ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب ایک کے دل میں محبت آتی ہے وہ 20 کو بتاتا ہے۔ جتنا انسان عظیم ہوتا ہے نا اس کے اخلاق عظیم ہونے چاہیے۔ اگر ایک آدمی بلندیوں پہ پہنچ کے بھی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو رہے، آج ہم کہتے ہیں نا ہم مصروف ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو مصروف نہیں ہیں، اور حضور کا ہاتھ ایک بڑھیا پکڑ کے لے جا رہی ہے، جب تک نہیں چھوڑ رہی آپ نہیں چھوڑتے، اور آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا جب تک وہ نہ ہٹتا آپ نہیں ہٹتے تھے۔ یعنی باوجود یہ کہ آپ پر کتنی ذمہ داریاں تھیں لیکن آپ نے ہر ایک کو وقت دیا، ہر خاص و عام کو، دیہاتیوں عرابیوں کی سختیوں کو بھی آپ نے برداشت کیا، سخت جملے بھی کہے گئے آپ نے برداشت کیے۔ آج ہمارے اندر پیغمبرانہ اخلاق کی کمی ہے، معلومات تو ہیں لیکن پیغمبر کے اخلاق آج ہم میں نہیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، درس میں آتا ہوتا ہے، تو بہت بڑے عالم تھے، بھی ان کا انتقال ہو گیا چند روز پہلے، تو وہ کہنے لگے میں نے ان کا بڑا نام سنا تھا تو میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے وہاں گیا، گلشن اقبال، تو میں نے وہاں نماز پڑھی، اس لیے میں نے اتنا سفر طے کر کے گیا، اور میں نے اس دن کام کی چھٹی بھی لی کہ اس لیے کہ میں حضرت سے جاؤں گا، مصافحہ کروں گا اور حضرت سے 2 باتیں سن لوں گا، نصیحت کا کہہ دوں گا۔ کہا میں وہاں پر پہنچا، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی اور اپنے عصا سے فوراً یوں کہا کہ دور ہو جاؤ میرے سے۔ پھر میں آگے بڑھا، حضرت مصافحہ کہا، مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، تو میں جب قریب ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے منہ پھیر دیا، جاؤ میرے پاس وقت نہیں۔ تو وہ ساتھی ہدیے بھی لے کر گئے تھے، تو وہ بڑے متنفر ہو کر آئے کہ میں اتنا سفر طے کر کے گیا، ہدیے بھی لے کر گیا مختصر سی بات کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ بھی نہ ملایا۔ تو بہرحال اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نہیں بہت سے لوگ پھر اس سے کٹ جاتے ہیں، اس لیے کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جب بھی کوئی آئے محبت سے پیش آئے۔ نمبر 49، اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ ایک اچھے استاد کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بتایا اور مسئلہ بتانے میں خطا ہو گئی، کسی عبارت کی توضیح کی اور عبارت کی وضاحت میں کوئی ان سے غلطی ہو گئی، اور کوئی بتا دیتا ہے کہ استاد جی آپ نے بتایا یوں نہیں، بات یوں تھی، تو اسے رجوع کر دینا چاہیے۔ یا کل ایک بات بتائی، پرسوں اپنے علم میں آ گئی کہ یار میں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تو رجوع میں کوئی حرج نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے مسائل میں رجوع کیا، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، آپ فقہا کی زندگی دیکھیں کتنے مسائل میں رجوع کیا۔ رجوع سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ رجوع سے عزت بڑھتی ہے کہ دیکھیں واقعی یہ عالم ہے، اس کے دل میں خشیت ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، اپنی بات پر جمنا نہیں ہے، انائیت نہیں ہے اس میں، اس کا مقصد شریعت کو فائدہ دینا ہے، تو جو بات خطا ہوئی ہے تو فوراً اس نے اپنے سے رجوع کر دیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت کے مسائل میں ہاں تو باقاعدہ امداد الفتاوی میں بھی ایک عنوان ایسا ہوتا تھا کہ جس کے اندر اپنے قول سے رجوع کا تذکرہ ہوتا کہ پہلے میری یہ رائے تھی اب میری رائے یہ۔ حضرت کے مسائل میں دیکھیں بہت سے مسائل میں حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے رجوع کیا۔ تو رجوع کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اس لیے کسی مسئلے میں اگر معلوم ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، معصوم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو انسان فوراً اپنی غلطی سے رجوع کرے۔ نمبر 50، طلباء کے نام یاد رکھیں۔ نام یاد رکھیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب طالب علم کو کسی نام سے پکارا جائے، یا نام سے پکارے یا لقب سے پکارے، حافظ جی ہے، امیر صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، یا قرات اس کی اچھی ہے، کوئی بھی ایک لقب ہے جو آپ اس کے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے دل میں عزت آئے گی۔ لقب سے پکارنے سے یا نام لے کے پکارنے سے مخاطب کے دل میں عزت آتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے دوسروں کے دلوں میں عزت آتی ہے۔ نمبر 1، سلام میں پہل کرنے سے، اور نمبر 2، اچھے نام سے پکارنے سے، اور نمبر 3، مجلس میں ان کی آمد پر جگہ بنانے سے۔
بھلے جگہ نہ ہو، تھوڑا سا آدمی جگہ سے کھسک جائے تو اس سے آنے والے کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے 50ویں بات یہ ہے، طلبہ کے نام یاد رکھیں اور انہیں عزت کے ساتھ پکاریں۔